مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کی اس نشست کے اندر آپ کے سامنے والدین کے چند ایک آداب اور والدین کے ساتھ کیا سلوک اور کیا برتاؤ کرنا چاہیے ایک اولاد ہونے کے ناطے، ان تمام باتوں کو مختصراً اور آسان الفاظ کے اندر آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے والدین کا مقام، والدین کا مرتبہ، والدین کا درجہ کئی آیات کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور عجیب انداز ہے اللہ کریم کا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی والدین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں اور حکم کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وصیت کی، ہم نے حکم دیا۔ آگے اس دوسری آیت کی طرف دیکھو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے محبوب تیرا رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اس کی اہمیت، اس حکم کی اہمیت آپ کے سامنے اس وقت اجاگر ہوگی، اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گی جب آپ ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں گے۔ ایک آدمی صرف اس طرح کسی کو بات سمجھائے کہ بھئی ایسے ایسے یہ کام کر لیا جائے، آپ کو یہ حکم ہے آپ یہ کام کر لیں، فلاں حکم ہے وہ کر لیں، یہ کام کرنے کا حکم ہے یہ کر لیں، تو وہ بندہ جلدی سے کان نہیں دھرے گا اس کام کی طرف، اس حکم کی طرف وہ جلدی سے لپکے گا نہیں۔ اگر اس ایک شخص کو کہہ دیا جائے کہ تیرا والد یوں کہہ رہا ہے، تیرے والد کا یہ حکم ہے یہ کام کر لے، یا تیرا سیٹ یا تیرا مالک یا تیرا سردار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام تجھے کرنا ہی کر لے، فوراً وہ آدمی کے کان کھڑے ہو جائیں گے، فوراً لپکنے لگ جائے گا اس کام کی طرف، فوراً سے اس کام کی تعمیل کرنے کے اوپر وہ آمادہ ہو جائے گا۔ تو نسبت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کریم نے اپنی طرف حکم کیا ہے کہ میرا یہ حکم ہے، میں یہ وصیت کرتا ہوں، میرا یہ فیصلہ ہے، تو پھر آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ کتنی بڑی نسبت اللہ کریم اپنی طرف کر رہے ہیں کہ میرا یہ فیصلہ ہے، میری یہ نسبت ہے اور میں یہ وصیت کر رہا ہوں۔ جب میری وصیت ہے، میرا فیصلہ ہے، تو کس درجے میں آپ نے اس کو اپنانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نسبت اپنی طرف فرمائی، وَوَصَّيْنَا، کہ ہم نے وصیت کی۔ اللہ فرما رہے کہ میں نے وصیت کی ہے، میں نے حکم دیا ہے۔ کس کو؟ الانسان، انسان کو۔ اب یہاں پہ دیکھو یہ نہیں فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ ہم نے وصیت کی ہے صرف ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آ گئے، بلکہ یہاں پر اللہ نے اصول ہی تبدیل کر دیا کہ چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کسی بھی طبقے سے وہ تعلق رکھتا ہو، لیکن انسان ہو، تو انسان ہونے کے ناطے اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کا کتنا مقام ہے، کتنا درجہ ہے، کتنی حیثیت ہے، کتنی اہمیت ہے کہ میں اور آپ اس چیز کا شاید اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہاں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی، حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک والا معاملہ کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ جس انداز میں ہو سکتا ہے آپ اچھی طرح جھک کر اپنے والدین کے ساتھ نیکی والا اور محبت والا، الفت والا، عقیدت والا برتاؤ کریں۔ اگر آپ کے والدین آپ کو جھڑکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ڈانٹتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کسی بھی حوالے سے آپ کو کسی بھی چیز پر آمادہ کرتے ہیں تو آپ لبیک و سعدیک کیا کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل خدا کی قسم یہ دیکھنے میں آیا معاشرے کے اندر کہ والدین بیچارے اپنے بڑے بچے سے بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔
کہ یار میری زبان سے کوئی سخت الفاظ نہ نکل جائیں جس کی وجہ سے میرے بچے میرے اوپر کوئی گالی نہ کس دے، زبان درازی نہ کر لیں، یا اسی طریقے سے ہاتھ تک نہ اٹھا دیں. یہاں تک کہ ہمارے پاس سے اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ ایک والدین اب روتے ہوا ہے، کہنے لگے آج ہمارے ساتھ بہت زیادہ معاملہ خراب ہو گیا. ہم نے کہا کیا ہوا، خیریت؟ کہنے لگے میرے بچے نے میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیا. یہاں تک نوبت آپ پہنچی ہے. یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو اپنی کانوں سے سنی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا. یہ نوبت کیوں آ رہی ہے اس طرح؟ یہ دین کی دوری کی بنا پر، دین کی ناسمجھی کی وجہ سے. اللہ کی قسم ہم خود یقین کریں اس کے خود قصوروار ہیں. ہم جتنے یہاں والدین بیٹھے ہوئے نا، تقریباً اگر ہمارے اولاد کے اندر یہ چیزوں کی کمی ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، اچھا سلوک نہیں کرتے، یہ اس میں 70% ہمارا کردار ہے. بچہ جب ابتدا کے اندر ہوتا ہے، ماں باپ کیسے انگلی پکڑ کر اس کو چلنا سکھاتے ہیں، گرتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، لپک لیتے ہیں، گرنا نہ پائے کہیں، بچے کو لگ نہ جائے. لیکن اسی انداز میں اگر ہم ذرا ذرا سی دین کی موٹی موٹی باتیں سمجھاتے رہتے، آج اگر چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے 2 سال کا ہوتا ہے، اس بچے کو ماں کیا کرتی ہے؟ رو رہا ہوتا ہے اس کو موبائل دے دیتی ہے، اس موبائل کے اندر کوئی نہ کوئی چیز لگا دیتی ہے، اس کی آواز آتی ہے، اس بچہ اس آواز کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر جو تصویریں چلنی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بچہ خاموش ہو جاتا ہے، ماں دوسرے کونے میں دوسرا موبائل لے کے بیٹھی ہوئی. یہ تربیت کی جا رہی ہے آج. اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا وہ شعاعیں بچے کی آنکھوں پہ پڑ رہی ہیں، ان کی جو گندی سونگ اور اسی طرح ساؤنڈ کی آواز کانوں میں بچے کے پڑ رہی ہے. بچہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا. جب ایک لمحے کے بعد 3 4 5 سال کا ہو جائے گا، پھر اس کو اسکول کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اتنا بڑا بیگ، اتنا وزنی بیگ جو کہ بچہ اٹھا نہیں سکتا، ماں اس کے ساتھ جائے گی لیکن اس کو چھوڑ کر آئے گی. 6 گھنٹے مجھے سکون رہے گا گھر پہ، یہ بچہ نہیں ہوگا میرے پاس. حالانکہ خدا کی قسم علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ 6 7 سال کے بچے کو تو گھر پہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے. ہم تربیت کے لیے کسی دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر جو حشر نشر ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں. حالانکہ یہی 7 سال سے پہلے کی تربیت ہوتی ہے کہ ماں قرآن پڑھ رہی ہے بچے کے سامنے، تو قرآن کو دیکھ کے بچہ دیکھتے ہی کیا کر رہی ہے میری ماں. اذان ہوتی ہے فوراً باپ بالکل سیدھا ہو کے مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں میرے والد یہ فوراً یہ آواز سی آتی ہے، اس کو سنتے کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، آخر ہے کیا. اسی طریقے سے فرما مہمان جو آتے ہیں ان کی عام طور پر میرے والدین کس طرح استقبال کرتے ہیں، کیسا مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں بچہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ بچپن کی عادت 55 تک چلتی ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچپن میں جو تربیت کر دی گئی بس وہی ذہن کے اندر رچ اور بس گئی اور آخر تک وہی چلتی ہے. تو والدین کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ وہی بچے پیش آتے ہیں جن کی تربیت والدین نے اچھی کی ہو ابتدا ہی کے اندر. اور یہاں پر یہ بھی حکم ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ والدین کی ہر چیز ماننی ہے، ہر چیز ماننی ہے. بچے کو جھڑک رہے والدین کوئی مسئلہ نہیں، ڈانٹ رہے کوئی مسئلہ نہیں، کسی چیز کے حوالے سے مار رہے بطور تعدیب کے تو اجازت ہے ماں باپ کو، ہر چیز کر سکتے ہیں سوائے اس کے اگر ماں باپ اس چیز کا حکم دے کہ بھائی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو اللہ فرماتے کہ اس حکم کے اندر آپ نے اتباع نہیں کرنی، اطاعت نہیں کرنی، فرما برداری نہیں کرنی، بلکہ انکار کر دینا ہے کہ نہیں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں لیکن شرک پر آمادہ نہیں ہو سکتا. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. یہاں پر اللہ رب العالمین ایک نہیں کا جملہ لے کر آئے، فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ منع فرمائے کہ اس طرح ہرگز نہیں کرنا. تمام تر باتیں ماننی لیکن یہ نہیں. آج اسی کے اس سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسائل نکلتے ہیں. آج کل ہم بہت زیادہ افراط اور تفرید کے شکار ہیں. یا تو والدین کے مقام بالکل گھٹا دیتے ہیں، بالکل نیست و نابود کر دیتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے ماں باپ کو، کسی بھی مشورے کے اندر کسی بھی چیز کے اندر شامل نہیں کرتے، یا تو اتنا ان کو مشورے میں اسی طریقے سے باتوں میں ڈال دیتے ہیں کہ ہر ایک بات انہی کی مانی جاتی ہے، صحیح بات کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
ہمارا جو یہ اسلام ہے، ہمارا جو مذہب ہے نا، یہ افراط و تفرید کے درمیان کا ہے، نہ حد سے باہر نکلنا ہے، نہ بہت زیادہ اندر گھسنا ہے، بالکل درمیان میں میانہ روی کے اندر رکھ کے چلنا ہے۔ مثال دے کر سمجھانے لگا ہوں کہ آج کل شادی شدہ جو جوڑے ہوتے ہیں ان کی بہت شکایات ہیں۔ شکایات کیوں ہے؟ شکایات اس طرح کے ہے کہ بھئی وہ نوجوان ہے، اس نوجوان کی شادی کی اس کے والدین نے اپنی رضا کے مطابق، وہ نوجوان خوش ہو گیا اپنے والدین کی رضا کے اوپر، خود راضی ہو گیا کہ میرے والدین نے اپنی بہو لے کر آئے، میرے لیے میری بیوی لے کر آئے، ان کی رضا میں راضی ہو چکا ہوں۔ اب سارے معاملہ چل رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک بچہ اپنے کام کاج میں مصروف عمل ہے، گھر پر جاتا ہے تو والدین کے کچھ خیالات ہیں، بیوی کے کچھ خیالات ہیں، وہ کچھ باتیں کرتی ہے اور والدین کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ والدین کے زیادہ فرما بردار بننے کی کوشش کرنے کی بنا پر وہ لڑکا اپنی بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور پھر ایسے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے کہ پھر اللہ معاف فرمائے اس کو طلاق دے دیا، معاملات خراب ہو گئے، یہاں تک کہ ایک دو بچے بھی ہوں، ان کی زندگی بھی خراب ہو گئی، اپنی زندگی بھی خراب ہو گئی، اور اس نے حالانکہ دیکھا نہیں کہ غلطی کس کی ہے۔ اللہ کی قسم میں دیکھو، آپ کے سامنے چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں، آپ چاہے اس کو اپنے دماغ پہ رکھ کے سوچنا، الگ ہونا بہت مشکل ہے، اپنے والدین سے جدا ہونا بہت مشکل ہے، لیکن اس طرح کے کٹھن مسئلہ ہو تو اس میں علیحدگی علماء فرماتے ہیں افضل ترین ہے، کہ بھئی اگر آپ نے اپنے والدین کی اس درجے میں مانی اپنا گھر بالکل ویران کر دی، اپنے بچوں کا خیال نہیں کیا آپ کے بچے ویران ہو گئے، جو آپ کی بیوی ہے نا اس کو بھی کوئی شوہر مل جائے گا، جو آپ ہیں آپ کو بھی کوئی نئی لڑکی مل جائے گی، لیکن زندگی کس کی خراب ہو گئی؟ آپ کے بچوں کی زندگی خراب ہو گئی، نہ ماں کا پیار ملے گا، نہ صحیح معنی میں باپ کا پیار ملے گا۔ اب وہ بچے بیچارے بیچ کے رہ جاتے ہیں، وہ کیا کریں؟ آخر کل کو یہ بچے بڑے ہوں گے، کیا کسی کو سبق دیں گے کہ میری ماں کہاں رہتی ہے، میرے والد کہاں رہتے ہیں؟ ہونا یہ چاہیے کہ والدین کی باتوں کو رکھا جائے، والدین کی باتوں کو سمجھا جائے، والدین چاہتے کیا ہیں۔ خدا کی قسم یہاں تک علماء نے لکھا ہے، آپ کے میں ایک مذہبی بہت بہترین، ہم جس کو پوری دنیا تقریباً جاتی ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، انہوں نے بہت پیارا ایک بیان فرمایا اس حوالے سے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میرے بیٹے یوسف کی شادی ہونے لگی، بڑے بیٹے کی، تو میں نے کہا اپنی اہلیہ کو کہ بھئی ایسے معاملات کچھ ایسے ہیں کہ جو آنے والی ہے نا، اس پر نہ میرا کوئی حق ہے، نہ آپ کا کوئی حق ہے، نہ میرا کوئی حق ہے، نہ آپ کا کوئی حق ہے۔ اگر یہ ہمیں کچھ پوچھتی ہے یا کچھ ہمیں دیتی ہے کر تو اس کا احسان ہے، نہیں کر کے دیکھیے تو کوئی گلا شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گلا شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہمارا بیٹا جو یوسف ہے اس کے ذمہ ہے کہ ہماری خدمت کرے، ہم سے پوچھے، اگر وہ نہیں کرتا اس سے ہمیں گلا شکوہ کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ جو ہماری آنے والی بہو ہے، ہماری بیٹے کی جو بیوی ہے، اس کے اوپر ہمارا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ کتنی پیاری بات بتلا دی۔ انہوں نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، میں نے کہا کہ پوری زندگی میں تمہارے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر سکا، اب پتہ چلے گا تمہارے اخلاق کا۔ اپنی اہلیہ کو کہنے کہ 2 بیٹیوں کے ساتھ تو تم نے اچھا اخلاق دکھلایا، اب تیسری بھی ایک بچی آ رہی ہے، اس کے ساتھ کیا کردار ادا کرتی ہو۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اگر یہ ہمارے گھروں کے اندر درس ہو، اگر اس کی دعوت چلائی جائے تو اللہ کی قسم بہت سارے گھروں کے اندر جو یہ بربادی کے معاملہ چل رہے ہیں نا، یہ بالکل نام نہاد لوگوں کے چکر میں آ کر کہ فرما برداری اتنی کی جائے بیوی کی یا ماں باپ کی۔ اعتدال میں بتا رہا ہوں، بیوی کو بھی اعتدال میں رکھا جائے، والدین کو بھی اعتدال میں رکھا جائے، نہ ہی زیادہ بیوی کی مانی جائے کہ والدین سے بالکل نیست و نابود ہو کے رہ جائے ایک طرف آدمی۔ علیحدگی کا شریعت حکم دیتی ہے، البتہ علیحدگی اس درجے سے ہو کہ ماں باپ سے بالکل منہ بنا کے نہ نکلے بندہ، والدین کے ساتھ اچھا کردار رکھے، وہی رہن سہن رہے، وہی آنا جانا رہے، وہی اخلاق رہے، وہی جو لینا دینا تھا وہ تمام تر برقرار رہیں۔ البتہ علیحدگی تھوڑا اس لیے رکھے، یہ نہ ہو کہ معاملات ایک ساتھ رہنے سے خراب ہو رہے ہیں، صرف یہ سمجھ۔ جب یہ معاملات خراب ہوں گے تو خدا کی قسم ہم قرآن عظیم کو نعوذ باللہ غلط طریقے سے سمجھیں گے۔ ہم سمجھیں گے قرآن نے تو حکم دیا والدین کی فرما برداری کرنے کا، حسن و سلوک کرنے کا، لیکن یہ بچہ تو ایک حافظ ہو کر، قاری ہو کر، عالم ہو کر اپنے والدین کو چھوڑ بیٹھا، والدین کو چھوڑ نہیں رہی، قرآن کے اوپر 100% عمل کر رہا ہے۔
یہ قرآن ہی کے تو حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ قرآن نے حکم دیا اپنے والدین کا اس طرح احسان والا معاملہ کرو. ایک طرف اپنی بیوی کو رکھ کر تمہارا احسان والا معاملہ کر رہے ہیں تمہارے اوپر. اگر تمہارے ساتھ ان کی بیوی رہتی ہے نعوذ باللہ ہو سکتا ہے اپنی زبان سے کچھ بول دیتے تھے تمہیں. آدمی غصے میں اگر کچھ کر جاتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا. اس لیے قرآن کو اچھے انداز میں جب ہم سمجھیں گے پڑھیں گے تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا ماں باپ کا مقام کیا ہے, بیوی کی عزت اور حیثیت کیا ہے, بیوی کا کیا مقام ہے, اولاد کی کیا تربیت کرنی چاہیے. یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب قرآن عظیم سے ہمارا تعلق ہوگا. جب قرآن سے تعلق نہیں ہوگا دور دور سے ہم خود بخود قرآن کو ترجمہ دیکھ رہے ہوں گے, کسی عالم سے پوچھیں گے نہیں. اللہ کی قسم بغیر عالم کے سمجھانے سے قرآن مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آتا. بہت سارا متشابہات اس طرح کے حکم ہے اس کے اندر کہ آدمی سمجھ نہیں سکتا. کہ اے ایمان والو, اے مسلمانوں, اے کلمہ پڑھنے والو, تم کیوں لم تقولون ما لا تفعلون, کہ جو کر نہیں سکتے اس طرح کی باتیں کرتے کیوں ہو. پھر پتہ چلا کہ عمل اور قول دونوں کے اندر ایک چیز ہونی چاہیے, بالکل عمل بھی وہی ہو آدمی کا قول بھی وہی ہو. ایسا نہ ہو کہ یار عمل کچھ ہے, عمل کچھ کر رہا ہے اور باتیں کچھ کر رہا ہے. باتیں آدمی کی ایسی بہترین ہوتی ہیں اور اللہ معاف فرمائے کہ عمل بالکل زیرو ہوتا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں قرآن سنت کے مطابق زندگی گزار کر اور اسی طریقے سے لوگوں کے اندر اس چیز کو پیدا کرنے والا بنائے اور صحیح معنی میں قرآن عظیم کو علماء سے سمجھنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجاء